بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ کی انسان کو عطا کردہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار انسان کے لیے مشکل ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی کا ایک ایک پل ایسا ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دو نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسان کو عطا کردہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ان کی ناقدری کرتا ہے۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے، تندرستی ہے، دوسری فراغت اور فرصت کے لمحات ہیں۔ صحت اللہ جل جلالہ کی عطا کردہ انسان کو ایک ایسی نعمت ہے کہ جو صحت کے اور تندرستی کے ایام ہوتے ہیں ان میں انسان اللہ جل جلالہ کی عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، اور جتنی نفلی عبادات ہیں یا اور جتنے نیکی کے کام ہیں انسان ان میں اپنے ان تندرستی کے ایام کو لگا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے، تندرستی کے ایام میں بجائے اس کے کہ ہم اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں، ہم الٹا ان کو فضول کاموں میں لگاتے رہتے ہیں۔ جب انسان کے اوپر بیماری آ جاتی ہے یا انسان بیمار ہو کر لاچار ہو کر چارپائی پر پڑ جاتا ہے اور اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی، پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ میں اللہ جل جلالہ کی عبادت کر لیتا۔ حالانکہ صحت کے جو اوقات ہوتے ہیں یا اللہ نے جو صحت کے ایام دیے ہیں ان میں یہ عبادت کر سکتا تھا، لیکن لہو و لعب میں لگا رہا۔ حالانکہ صحت کے جو ایام ہوتے ہیں اگر ان میں انسان کسی ایسی عبادت کا عادی ہے جو چھوٹتی نہیں ہے، مسلسل کرتا ہے، تو اگر وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعم البدل کے طور پر بیماری کے ایام میں بھی اس شخص کو اس عبادت کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی وہ نیکی جو یہ صحت کے ایام میں، تندرستی کے ایام میں کیا کرتا تھا، اس کا ثواب بھی اس کی بیماری کے ایام میں لکھ دو۔ تو جب وہ شفا یاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس پر رحمت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں تابعی حضرت شقیق، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار تھے، تو جب ہم عیادت کرنے کے لیے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے۔ ہم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ دور بھی کرے گا، اس لیے مت روئیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رو اس وجہ سے نہیں رہا کہ مجھے بیماری آئی ہے، بلکہ میں نے تو بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری جو ہے یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے، تو اس لیے مجھے بیماری کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ بیماری آئی بھی ہے تو بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے، جب نیک اعمال کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی، طاقت کم ہو گئی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جب میں جوان تھا اور جوانی کی عہد شباب میں نیکی کرنے کی جو طاقت تھی وہ بھی میرے اندر زیادہ تھی، تو میں چاہتا تھا کہ اس وقت میں بیماری آتی تو جن اعمال کی مجھے عادت پڑی ہوئی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال تھے، تو اگر میں بیمار ہو جاتا تو بیماری کے ایام میں بھی مجھے ان کا ثواب ملتا رہتا۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی صحت کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، صحت اور تندرستی کے لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو فضول کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ یہ عمر انسان کی، یہ صحت و تندرستی، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دوسری نعمت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے فراغت۔ فراغت یعنی فرصت کے لمحات۔ دنیاوی کاموں کے بارے میں انسان بڑا چست ہوتا ہے، جب دنیاوی کام انسان کو پیش آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کو جلدی جلدی یہ فلاں کام بھی میں سمیٹ لوں، فلاں کام بھی میں سمیٹ لوں، اس سے پہلے کوئی اور مصروفیت آ جائے۔ لیکن دین کے معاملے میں بالکل الٹا ہے۔ دین کے معاملے میں انسان کا جو ہے وہ ذہن بالکل الٹا چلتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ چلو ابھی تو جوان ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی عیش میں زندگی گزار لیتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر دین کی طرف لگ جائیں گے، اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور دین کا کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، پھر انسان افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش کہ میں اپنے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھا لیتا اور نیکی کا جو کام ہے وہ کر لیتا، نماز پڑھ لیتا، قرآن کی تلاوت کر لیتا، باقی ذکر و اذکار کر لیتا۔ تو اس لیے جو فرصت کے لمحات ہیں ان سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے بارے میں انسان کو جو ہے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی تو چلو جوانی ہے، ابھی فارغ وقت گزار لیتے ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہو جاؤ کاموں سے تو پھر اپنے رب کی عبادت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جایا کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیا کرو۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس بات کی جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے مسلمان، تو بھی جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جایا کر تو فارغ اوقات ایسے ہی فضول میں ضائع نہ کیا کر، بلکہ ان کو اچھے کاموں میں گزارا کر، اللہ کی عبادت میں گزارا کر، اللہ کی عبادت میں لگایا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، باقی نوافل پڑھے کر، ذکر و اذکار کیا کر، کیونکہ انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں تو کوئی فارغ وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی فارغ وقت جو ہوتا ہے وہ فضول یا بیکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمر اور یہ انسان کی زندگی یہ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ تو اس کو فرصت کے لمحات کو اور تندرستی کے لمحات کو اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگانا اور اس کی جو رضا والے کام ہیں ان میں خرچ کرنا، یہ بطریق اولا انسان کے لیے ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دنیاوی کاموں میں لگے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی فارغ وقت ملے اور اس میں فضول مت بیٹھیں اور ان کو کسی کام میں لائیں۔ اگر دینی کام مکمل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد جو جائز دنیاوی کام ہے، تجارت کے امور ہیں، یہ گھر والوں کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کریں۔ اور اسی طرح اگر دنیاوی کام ختم ہو گئے ہیں تو ذکر و اذکار میں لگ جائے یا اپنا آرام کر لے۔ اس کے علاوہ اپنا جو وقت ہے اس کو ضائع مت کیا کرے۔ اسی طرح تندرستی کے لمحات ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا تندرستی کے لمحات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔